السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات رقیہ کے ذریعے سے اپنا خود کا علاج کرتے ہیں، یعنی رقیہ کو سن کر خود اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ باتوں کا کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رقیہ کب سننا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ رقیہ جو بنایا ہوا ہے آڈیو کے طریقے سے، یا کچھ لوگ تو خود بھی پڑھتے ہیں، یہ بڑا بہترین علاج ہے، بڑا بہترین عمل ہے کہ اس کے اندر سب قرآنی آیتیں ہیں، اور قرآنی آیت کے سننے پڑھنے میں ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور اس میں کوئی گناہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ رقیہ کے ذریعے سے علاج کرنا بہترین علاج ہے۔ اور جو آدمی خود آڈیو سن کر اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو باوضو ہو کر بیٹھیں رقیہ سننے کے لیے، اور ایسے وقت میں بیٹھیں کہ جس وقت میں آپ کو زیادہ وقت مل سکے، کہ جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد کا، تو وہاں سے لے کر آپ ظہر تک آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں سنیں، اور بادب باوضو ہو کر بیٹھیں اور پوری دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں، اور اس کی آواز جتنی زیادہ آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنی زیادہ آڈیو کی آواز رکھیں۔ اور کتنی دیر سننا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، کہ اکثر آڈیو 65 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 73 منٹ کی ہوتی ہے، کوئی 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو آپ جتنا زیادہ سن سکیں، جتنا زیادہ سنیں گے اتنا بہتر ہے۔ اس لیے کہ جنات یا جادو کے جو اثرات ہیں، اس میں سے بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سننا شروع کر دیں گے اور فوراً اس کو بے چینی ہو جائے گی، اور بعض تو ایسے رہتے ہیں کہ جن کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے، وہ کئی دیر تک اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اور وہ جو تکلیف ہوتی ہے آڈیو کے سننے سے، رقیہ کے سننے سے، تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ سن سکیں، جتنا زیادہ سنیں گے اتنا بہتر ہے۔ میرے حساب سے تو کم از کم 3 گھنٹے تک سنتے رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ اور کون آدمی سننا، کس نے سننا، یہ بہت اہم سوال ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو جادو کا اثر ہے، کسی پر جادو کیا گیا ہے، کسی کو جادو کر کے کھلایا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے سننا بہت ہی بہتر عمل ہے، کہ وہ لوگ اس کو جتنا زیادہ سنیں گے انشاءاللہ اس کے سننے سے ان کے پیٹ کے اندر جو جادو کھلایا گیا ہے وہ جو گھومنے لگے گا، اور ان کو بے چینی ہوگی، اور الٹیوں کے ذریعے سے یا پھر پیخانے کے ذریعے سے وہ اس کے جو پیٹ کے اندر ہے، جو بدن کے اندر ہے، وہ نکلتا رہے گا۔ اور بعض اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حاضر ہونے والے ہوتے ہیں۔ جو حاضر ہونے والے اثرات ہیں، یا جو حاضر ہونے والے جنات ہیں، ایسے لوگ اس آڈیو کو، رقیہ کو اکیلے میں نہ سنیں۔ اگر کوئی علاج کرنے والا سامنے اگر موجود ہے تو بہتر ہے، تو اس وقت میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی علاج کرنے والا اگر آپ کے سامنے موجود نہیں، تو اس وقت میں اس کو سننا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے اکثر دیکھا کہ جب رقیہ سنا جاتا ہے تو جو حاضر ہونے والے جنات ہیں وہ بدن میں حاضر ہو جاتے ہیں اس کے سننے سے، اور حاضر ہونے کے بعد میں پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ اگر کسی آدمی نے اس طرح سے رقیہ سننا شروع کیا، اور اگر وہاں کوئی تجربے کار یا کوئی معالج، کوئی علاج کرنے والا اگر موجود نہیں، اور اس نے آڈیو سننا شروع کر دیا، اور اس کے سننے سے اگر اس کے بدن پر وہ اثرات، وہ شیطان، وہ جنات حاضر ہو گئے، تو وہ قابو سے باہر ہو جائے گا، اور وہ
اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے سر میں درد ہونے لگا۔ اس عورت کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کو کچھ اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے رقیہ کی آڈیو شروع کر دی۔ جب رقیہ کی آڈیو شروع کر دی تو اس کے اندر جو جنات تھا وہ حاضر ہو گیا، اور حاضر ہونے کے بعد میں اس نے دوسروں کو مارنا شروع کر دیا۔ یعنی اس عورت نے اپنے ساس سسرے کو، دیور کو، جیٹھ کو، شوہر کو، سب کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ گھر والے سب کے سب پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں تقریباً رات کے 1:30 بجے مجھے وہاں جانا پڑا۔ جب وہاں گیا تو جاتے ہی 5 منٹ میں وہ خاموش ہو گئی۔ تو ایسے جو اثرات ہوتے ہیں جن پر جنات حاضر ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس کو اسی وقت میں سنیں جب کوئی علاج کرنے والا سامنے موجود ہو، اور اگر آپ ایسے سنیں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو اگر حاضر ہوتے یا نہیں ہوتے اس بات کا علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اکیلے میں نہ سنیں۔ ایسا کبھی نہ کریں کہ ایک کمرے کے اندر اکیلے بیٹھ گئے اور اکیلے بیٹھ کر آپ نے اس آڈیو کو سننا شروع کر دیا، آپ نے رقیہ سننا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جنات حاضر ہو جائیں، یعنی اس رقیہ کے سننے سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر حاضر ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا پھر گھر کا بھی نقصان کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو اکیلے میں نہ سنیں، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے پاس بٹھائیں، تاکہ اگر ایسا کچھ ہونے لگ جائے تو فوراً اس آڈیو کو بند کر دے، تاکہ وہ جہاں آئے وہیں پر وہ رکا رہے اور اس کی وہ پوری طرح سے حاضر نہ ہو سکے۔ اور جن کے جنات حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی معالج کے پاس علاج کرائیں، کوئی رقیہ کرنے والے کے پاس اپنا علاج کرائیں، اپنے آپ سے علاج کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رقیہ سنتے ہیں، اور رقیہ سننے کے لیے وہ ایسا وقت مقرر کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی رات میں کھانا کھا لے، اور کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے وقت میں وہ اپنے کانوں کے پاس رقیہ شروع کر دے، رقیہ کا آڈیو شروع کر دے، اور پھر ویسے ہی سو جائے، تو اس سے اس کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم جس وقت میں رقیہ سننا چاہ رہے ہیں اس وقت میں بڑی احتیاط کے ساتھ میں، پوری غور و فکر کے ساتھ میں ہم اس کو سنیں، اور پوری توجہ کے ساتھ میں سنیں، اور اس وقت میں سوئے نہیں۔ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے سامنے رقیہ شروع ہوتا ہے تو وہ مریض کو نیند کا غلبہ مریض پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو نیند کا غلبہ طاری ہونے کی وجہ سے وہ مریض کو نیند آنے لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، تو جس سے وہ جنات بھی اس آڈیو کو، اس رقیہ کو سننے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی جب ہم کو رقیہ سننا ہو تو ہم بڑی احتیاط کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں سنیں، اور اس وقت میں سوئے نہیں۔ نیند آتی ہو تو نیند کو ہٹائیں اور پوری توجہ کے ساتھ میں، اور جتنی زیادہ ہم آواز بلند رکھ سکتے ہیں، جتنی آڈیو کی آواز ہم زیادہ رکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ رکھ کر سنیں۔ جتنی آواز زیادہ ہوگی اتنا اس کا اثر انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں ان لوگوں کے لیے جو اکیلے میں آڈیو یعنی رقیہ کا آڈیو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کے موافق اپنا علاج کرانے کی، اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔